بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اپریل ہے اور دن ہے منگل کا۔ دو تین اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو تحریک انصاف نے بڑا اعلان کر دیا ہے اور 21 اپریل کے بعد جو تحریک انصاف کی حکمت عملی ہونی چاہیے وہی تحریک انصاف اپنانے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی چیزیں اور ان کو کرنی چاہیے، خاص طور پہ عدالتی محاذ پہ، جو کہ تحریک انصاف نہ کرتی ہے نہ کر رہی ہے، اور اس کے مین ذمہ دار حامد خان صاحب ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لیٹر لکھا ہے، اس پہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب نے کوئی جواب بھی عمران خان صاحب کو بھیج دیا ہو، لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ جو عمران خان صاحب نے خط بھیجا جس کی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھیں، لیکن اس پہ آپ نے دیکھا کہ حامد خان صاحب کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ حامد خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ ہر چیف جسٹس کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے ذاتی معاملات، ذاتی کیسز کروڑوں روپے کے جو ہیں وہ چلتے رہیں۔ عمران خان نے ان کو سینیٹر بنایا، اس کے باوجود حامد خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پر مکمل خاموش ہیں۔ کوئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ روز حامد خان صاحب 100 وکیلوں کو لے جا کے سپریم کورٹ میں پریس کانفرنس کرتے، قاضی فائز عیسیٰ پر دباؤ بڑھاتے، بلکہ نون لیگ والے جیسے کرتے تھے، حامد خان صاحب جاتے اور قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کسی اور کیس میں پیش ہو جاتے کہ سر یہ معاملات ہیں، 15-20 معاملات ہمارے پڑے ہوئے ہیں، آپ لگا نہیں رہی، کیا بدتمیزی ہے، آپ یہ نہیں لگا رہے، لگائیں یہ، کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے ایکسٹینشن لینی ہے، جا کے چڑھائی کریں ان کے اوپر، ان کو ذرا آئینہ دکھائیں۔ لیکن حامد خان صاحب یہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ کسی بھی چیف جسٹس سے نہیں بگاڑتے تاکہ ان کے کیسز چلتے رہیں، کروڑوں روپے کی ان کی جو دہاڑیاں ہیں کیسز کے نام پہ وہ لگی رہیں۔ کیونکہ اب کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ اس وکیل کی تو چیف جسٹس سے بنتی نہیں ہے تو پھر اس کو کیس نہیں ملتے، تو وہ اپنے ذاتی شاید مفاد کے لیے وہ پی ٹی آئی کے مفاد یا پی ٹی آئی کی جو حق ہے اس کی بات نہیں کر رہے۔ خیر، اب 21 اپریل کو آپ نے دیکھا کہ تمام تر جو بےہودگیاں تھیں ماضی کی ان ساری کو کراس کیا گیا، جو غلاظت کی گئی اس پہ جو پریس کانفرنس ہوئی، یہ ویسے تو پریس کانفرنس کل تھی لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو ایکشن پلان دیا ہے پی ٹی آئی نے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 26 اپریل سے بڑی ہنگامہ خیزی کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، کل جو پریس کانفرنس کی اس میں بیرسٹر گور صاحب تھے، عمر ایوب صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے اور رؤف حسن صاحب تھے۔ ایک تو انہوں نے کہا، بیرسٹر گور صاحب نے کہ ہمیں کرنی تو مہنگائی پہ بات کرنی چاہیے تھی، بے روزگاری پہ بات کرنی چاہیے تھی، پاکستان کے حالات پر، صورتحال پر، جو حقیقی عوامی مسائل ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ حقیقی تو یہ بھی ہے، مینڈیٹ چوری والا سب سے بڑا ہے، لیکن آپ اس کو حقیقی تو نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ لوگ فیس کر رہے ہیں روزمرہ زندگی میں، وہ آپ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہر روز ہمیں پریس کانفرنس ایک ایسے معاملے پر کرنی پڑتی ہے جو ایک نیا کھلواڑ آئین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے 21 اپریل کے دن کو شرمناک دن قرار دیا، جمہوریت کے لیے سیاہ دن قرار دیا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں نہ ایسا دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ انہوں نے گجرات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تو ایک پولنگ اسٹیشن بند تھا، اندر گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کل ووٹ اس پولنگ اسٹیشن پر 750 تھے، یعنی جو کاسٹ ہو سکتے تھے، جو ڈل سکتے تھے، ٹوٹل 750 تھے، اور جو ڈل چکے تھے وہ 900 تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہم گئے تو 3 بیلٹ باکسز بھرے ہوئے تھے، اور عملے نے کہا جی ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، بھرنے والے آگے بھر گئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی بتایا، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، نہ ہی کوئی انکوائری کی گئی، کچھ ہمیں عطا پتہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کیوں ہوگا، الیکشن کمیشن تو ملا ہوا ہے۔ اسکندر ستار راجہ صاحب، اس ملک میں جو بھی آج آپ مہنگائی فیس کر رہے ہیں، تباہی فیس کر رہے ہیں، بے روزگاری فیس کر رہے ہیں، خودکشیوں پر آپ مجبور ہیں، تو اس کے ذمہ دار ظاہر ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے فلانا، آپ بالکل 100% نہیں 1000% وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن وہ کروا کس کے ذریعے رہے ہیں؟ اصل تو وہ کردار ہیں جن کے ذریعے وہ کروا رہے ہیں، وہ خود تو نہیں آ کے وہ کر رہے ہیں نا، وہ کس کے ذریعے کروا رہے ہیں؟ عدلیہ کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ عدلیہ قاضی فائز عیسیٰ، ایک الیکشن کمیشن اسکندر ستار راجہ، بیوروکریٹس جن کے آگے، اور پولیس کے نام بھی لیے ہیں، عمر ایوب صاحب نے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اصل تو جو ہمارے سامنے کردار ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اسکندر ستار راجہ، اور یہ 2 کردار ہیں، الیکشن کرانے میں، رگڈ کرنے میں، بدترین طریقے سے مسلط کرنے میں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو، اور ایک چیئرمین نیب، اور یہ سارے کردار سامنے تو یہ نظر آتے ہیں۔ پیچھے ان کو کوئی کسی طرح سے بھی ان کو استعمال کر رہا ہے، چاہے ان کو ایکسٹینشن دینے کے لالچ میں کوئی استعمال کر رہا ہے، کوئی ان کی کوئی ویڈیوز دکھا کے ان کو بلیک میل کر کے کروا رہا ہے، ان کی کرپشن کیسز ہیں، کوئی بیرون ملک اثاثے جائیدادیں بیوی بچوں کے ناموں پہ جو ہیں ان کی کوئی چیزیں دکھا، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ مین جو فیسز ہیں جو سامنے ہیں وہ اسکندر ستار راجہ، الیکشن کمیشن، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور یہ سارے، اور یہ بیوروکریٹس ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کچھ نہیں آیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن ان کے نوٹیفیکیشن روکے
اور یہ سارا کیا۔ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں تھا، ڈھونگ رچایا گیا ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے کا ضیاع کیا گیا ہے، پری پول ریگنگ کا انہوں نے بتایا، بیساکھیوں کی حکومت کا ذکر کیا، انہوں نے باجوڑ کے RO کی جانب سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس میں ISA کا نام لکھا ہوا ہے، ایکشن ہونا چاہیے، انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ 25 مارچ کو 6 ججز نے خط لکھا، اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ججز نے بھی ایجنسیز پر الزام لگائے ہیں اور جو باجوڑ کا RO ہے اس نے بھی ایجنسیز پر الزام لگائے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 92 نے اس کے بلال سکندر، نوید احمد، فیصل مشتاق ان کو گرفتار کیا گیا، GNN کے رئیس دلاور کو گرفتار کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ کیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک بیان جو ہے وہ چلایا تھا ایک پریزائڈنگ آفیسر کا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پولیس سے بات کی تو پولیس نے کہا کہ جی پولیس کی وردیوں میں ایجنسیز کے لوگ ہیں، تو ایجنسیز کے لوگوں نے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ پولیس کا وہ پہنا ہوا تھا، یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے DPO گجرات کا نام لیا، اسد مظفر کا، RO جو تابش محمود بٹ ہیں ان کا نام لیا۔ ویسے جن کو انہوں نے نام لیا نا، ان سب کو رات کو مریم نواز صاحبہ اور سب لوگوں کے میسیج چلے گئے ہوں گے، ویل ڈن، گڈ جاب، کیا بات ہے، تمہارا خیال رکھا جائے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کا خیال رکھا جائے گا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کل کو یہاں پہ قانون کی حکمرانی آتی ہے، آپ پہ مشکل وقت ہوگا تو آپ کو باہر شفٹ کروانا، آپ کو باہر سیٹل کروانا، آپ کے بچوں کو، وہ سارا کچھ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ شریف خاندان کی ایک اچھی چیز ہے جس کو ہمیشہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مزدور کو پسینہ آنے سے پہلے اس کی مزدوری دو۔ شریف خاندان وہ خاندان ہے جو مزدور کو پسینہ آنے سے پہلے مزدوری دیتا ہے، جو ان کے لیے مزدوری کرتا ہے، جو ان کے لیے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، اپنے حلف سے غداری کرتا ہے، ہمیشہ ان کو پہلے پیسے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں پیسے دیں، وہ پہلے پیسے دیتے ہیں۔ اور ایک اور جو ان کی بہت اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں کس ملک میں چاہیے، کس کرنسی میں چاہیے، اسی ملک میں اسی کرنسی میں وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی ان کی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا عمر ایوب صاحب نے کہ ہمارا راستہ روکا گیا، احمد خان بچر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کا راستہ روکا گیا، وہ ساری باتیں۔ پھر انہوں نے نام لیے DIG گجرات کا نام لیا، SP انویسٹیگیشن محمد ریاض کا نام لیا، DSP اسد اسحاق کا نام لیا، SHO راجہ احسن اور SHO امیر عباس کا نام لیا۔ دیگر دو SHOs انہوں نے کہا عمران اور شفقت بٹ، انہوں نے کہا کہ یہ وہ پولیس کے لوگ ہیں جن کے خلاف جب بھی قانون کی حکمرانی آئے گی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ PTI نے پہلے یہ 9 مئی سے پہلے ایک بار PTI نے یہ کام کیا تھا کہ PTI نے ایک لسٹ بنا رہے تھے ان پولیس افسران کی، پولیس اہلکاروں کی، ان بیوروکریٹس کی جو PTI کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر، ان کی ایک لسٹ بنا رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ PTI ان کی لسٹ بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی، لیکن PTI کو لسٹ بنانی چاہیے ان لوگوں کی جو ظلم کر رہے ہیں، جو تشدد کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، جو یزیدیت کر رہے ہیں، ان کی لسٹ اس لیے بنانی چاہیے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی آنی ہی آنی ہے۔ آج نہ آئے، کل نہ آئے، سال بعد نہ آئے، 2 سال بعد نہ آئے، 3 سال بعد تو آئے گی، 3.5 سال بعد آئے گی، 4 سال بعد آئے گی، 5 سال بعد آئے گی، آنی ہی آنی ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی۔ جو مرضی ہو جائے، جس طرح سے عوام کا شعور جاگ گیا ہے، قانون کی حکمرانی آنی ہی آنی ہے۔ لہٰذا لسٹیں بنی ہوئی ضرور ہونی چاہیے کہ کون کون تھا جو چابی والا کھلونا تھا، مورا تھا، جس نے یہ یزیدیت کی، تاکہ اس وقت ان کے ساتھ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے کہ آئندہ جو اس طرح کے کھلواڑ کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑا جو اعلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ فیصل آباد سے تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف اور جو 5 رکنی اتحاد ہے، جس میں مجلس اتحاد المسلمین علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، PTI جو ظاہر امین ہے، پھر منگل صاحب ہیں، اچھک زئی صاحب ہیں، اور جماعت اسلامی کی نہیں پتہ کہ وہ ہے یا نہیں ہے جماعت اسلامی، کیونکہ جماعت اسلامی بھی اداروں کے خلاف اس نہج پہ نہیں جانا چاہتی۔ جماعت اسلامی کو اس گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی سپیس ملے گی وہ اسٹیبلشمنٹ ہی دے گی، تو اس لیے جماعت اسلامی وہ اس سطح پہ نہیں جائے گی ایجوٹیشن میں جو ماضی میں جماعت اسلامی جایا کرتی تھی۔ تو اب ان کا نہیں پتہ کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، متضاد چیزیں آئیں کہ وہ ہیں نہیں ہیں اس حوالے سے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ اور کیا ہوگا۔ فیصل آباد سے تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے، 5 مئی کو کراچی میں جلسہ ہوگا۔ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں 26 اپریل کو بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں جہاں پہ دھاندلی کی گئی ہے وہاں پہ انہوں نے کال دیا ہے۔ دیکھیں PTI اگر یہ سمجھتی ہے نا کہ وہاں کے مقامی لوگ مقامی لیڈرشپ کے پیچھے نکلیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ PTI نے ابھی بھی آپ دیکھیں 21 اپریل کے الیکشن میں جو آخری 24 گھنٹے تھے اس میں PTI ایکٹیو ہوئی، وہ بھی اس لیے کہ لوگوں نے بہت لٹا دیا PTI کی لیڈرشپ کو، جو باہر کمپرومائز لیڈرشپ ہے، تب جا کے ان کو جلسے کرنے پڑے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو شیر افضل مروت صاحب کا جلسہ آخری دن ہوا ہے قصور میں، اور جو زرتاج گل آخری دن گئی ہیں بکھر میں اور باقی کچھ جگہوں پہ گئے ہیں، اگر یہ 10 دن پہلے جاتے تو 10 دن تک اس کا امپیکٹ رہتا، اس کے بعد باقی لیڈرشپ جاتی، پورا ماحول بنتا۔ تحریک انصاف نے 21 اپریل کے الیکشن کے آخری 24 گھنٹے میں ماحول بنایا ہے۔
اس سے پہلے وہ ماحول نہیں بنا ان کا جو ان کو بنانا چاہیے تھا، اور کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ پنجاب کے معاملات پی ٹی آئی کے کون دیکھ رہا ہے، کون ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے تو بہت زیادہ تحفظات بھی ہیں، شکایات بھی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو پورا نظام ہے وہ صرف اگر ٹچی ہے کسی معاملے میں تو مریم نواز صاحبہ کا معاملہ ہے۔ جو انکلز ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھتیجی کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مشکلات کھڑی کرے، جو ہماری بھتیجی کے بارے میں مشکلات کھڑی کرنے کا سوچے گا بھی تو اس کو ہم فکس کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے پاکستان کا نظام کا فوکس مریم نواز کے گرد گھوم رہا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ذریعے ان کے والد نواز شریف صاحب کو کنٹرول کیا گیا ہے کہ ان کا دل بہلائیں، ان کو کبھی آپ لے جائیں منڈیوں میں لے جائیں، کبھی بازاروں میں لے جائیں، کبھی تندوروں پہ لے جائیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کے اندر نواز شریف کو تندور پہ لے جانے پر بہت زیادہ ریئیکشن آیا، لوگوں نے نون لیگ کے اندر کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ میاں نواز شریف کو ایک جھوٹی ایک چیز کے اوپر آپ ان کو تندوروں پہ لے گئے ہیں، یا تو سچی بات ہوتی واقعی روٹی سستی ہو گئی ہوتی پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں، تو پھر تو بات تھی، لیکن جھوٹی ایک وہ آپ وہ چیز کروائی ہے، اور نواز شریف کا اسٹیچر نہیں ہے۔ ویسے ان کا اسٹیچر تو 3 بار وزیر اعظم بننے کا بھی نہیں تھا، بنایا گیا ان کو، لیکن بہرحال اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن نون لیگ کے اندر سے آیا ہے۔ اس کے بعد 26 اپریل کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 27 اپریل کو آل پاکستان وکلا کنونشن ہو رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار نے بلایا ہے، اور گجرات میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور 26 سے شروع ہونے والا سلسلہ پھر رکے گا نہیں، پھر جلسے ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، لیکن یہ ایک ہی صورت میں کامیاب ہوں گی اگر جمعے والے دن ان جگہوں کے اوپر پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ میں سے لوگ جائیں گے۔ اگر سینٹرل لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں جائے گا تو پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی ایجیٹیشن ہوگی، کیونکہ مقامی لوگ بھی اس وقت نکلتے ہیں جب کوئی باہر سے لیڈرشپ آئی ہوئی ہو۔ مقامی ظاہر ہے چیزیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، انہوں نے وہیں پہ رہنا ہوتا ہے، باہر سے کوئی جائے گا تو جب باہر سے کوئی جاتا ہے نا، پھر ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ پی ٹی آئی کے جو مقامی طور پہ ایکٹیو اس طرح سے نہیں ہوتے یا جو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، لیکن باہر سے جب کوئی آئے اس لیے وہ نکلتے ہیں کہ یار ہماری حاضری لگ جائے، انہیں پتہ ہو کہ ہم نکلے ہیں۔ تو اگر تو پی ٹی آئی نے ان جگہوں کے اوپر سینٹرل لیڈرشپ میں سے نام دیے کہ یہ فلانی جگہ جائے گا، یہ فلانی جگہ جائے گا، فلانی جگہ جائے گا، تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر یہ پہلا جو بہرحال راؤنڈ ہے یہ پی ٹی آئی کو شکست ہو جائے گی، اور آغاز ہی جب برا ہو تو پھر آگے بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ گو کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ 26 والی ناکام ہو جائے گی تو آگے چیزیں ہوگی نہیں، آگے چیزیں ہونی ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باہر ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب عمران خان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اب ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ عمران خان کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کی بھی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں جو جا کے ریالٹی بتاتے ہیں عمران خان کو کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور ان لوگوں کے حوالے سے رپورٹ دیتے ہیں جو باہر کمپرومائزڈ ہیں اور چیزیں اس طرح سے نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اب ہوگا کیا آگے کا منظرنامہ 26 اپریل سے، اس پہ چلے آ جاتے ہیں۔ میں ذرا کسانوں پہ بھی بات کرنی ہے۔ پہلے میں عمر ایوب صاحب کی باقی جو چیزیں آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں 5 ایجنسیز ہیں، انہوں نے پاکستان میں موجود 5 ایجنسیز کے نام لیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان ایجنسیز کے سربراہان کو جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے مداخلت کی ہے، باجوڑ معاملہ ہو، بھاول نگر کا معاملہ ہو، پورے پاکستان میں الیکشن کو چوری کرنے کا معاملہ ہو، اس پہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو آ کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، 100 ارب اضافی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر گئی ہیں تو اس لیے آئل پرائسز بڑھائی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ تھا بجلی کا ایک یونٹ، اب 50 روپے یونٹ ہے، اور یہ 100 روپے تک جائے گا۔